اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے گفتگو میں بڑوں کی تعظیم۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرونی بشجرۃ مثلها مثل المسلم تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ولا تحط ورقها۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس درخت کے بارے میں بتاؤ کہ جس کی مثال مسلمان کی سی ہے، وہ اپنے رب کے حکم سے سدا پھل دیتا رہتا ہے اور اس کے پتے نہیں جھڑتے۔ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ وَثَمَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ کھجور کا درخت تھا، مگر میں نے بولنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ وہاں پر ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما جیسے بڑے لوگ بھی موجود تھے۔ فَلَمَّا لَمْ يَتَكَلَّمَا، پھر جب ان دونوں میں سے کوئی نہ بولا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتا دیا، ہی النخلۃ، کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ فَلَمَّا خَرَجْتُ مَعَ أَبِي قُلْتُ یا ابتاہ وقع فی نفسی انہا النخلۃ۔ تو عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ جس وقت میں اپنے والد کے ساتھ نکلا تو میں نے ان سے کہا کہ اے ابا جان، میرے دل میں یہ بات آئی تھی کہ کھجور کا درخت ہے۔ قال، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ما منعک ان تقولہا، کہ تمہیں کس چیز نے اس کو بولنے سے روکا؟ لو کنت قلتہا کان احب الی من کذا و کذا، اور اگر تم یہ کہہ دیتے تو مجھے یہ بات سن کر بہت خوشی ہوتی۔ قال ما منعنی الا انی لم ارک ولا ابا بکر تکلمتما فکرہت۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں اس لیے خاموش رہا کہ میں نے آپ کو اور ابو بکر رضی اللہ عنہما کو خاموش دیکھا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں بڑوں کے احترام اور درست تربیت کے درمیان ایک انتہائی خوبصورت، متوازن اور حکیمانہ راستہ سکھاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس موقع پر خاموش رہنا کسی قسم کی نہ ہی کمزوری تھی، نہ خوف، نہ ہی علم کی کمی کی علامت تھا، بلکہ وہ ان کی اعلیٰ تربیت اور بزرگوں کے ادب اور احترام کا عملی نمونہ تھا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جواب مجھے آتا ہے کہ نہیں، بلکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ مجلس میں کون کون موجود ہے اور مجلس کے ادب کا تقاضا کیا ہے۔ یہی وہ تربیت ہے جو کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی، جہاں علم سے پہلے ادب سکھایا جاتا تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر سنن ابو داؤد کی حدیث میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کے حق کو نہ پہچانے، وہ ہم میں سے نہیں، لیسا منا۔ یہ حدیث ہمیں صاف بتاتی ہے کہ بڑوں کا احترام اسلام میں کوئی اختیاری یا اضافی اخلاقی خوبی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے مزاج کا حصہ ہے۔ اور یہاں پر لیسا منا، ہم میں سے نہیں کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کا طرز عمل، اس کا اخلاق اور اس کا رویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ہم آہنگ نہیں۔ اب ذرا سوچیں کہ کوئی شخص جو کہ خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتا ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا اخلاق موجود نہیں ہے، یہ کتنی بڑی محرومی کی علامت ہے۔ آج کے دور پر اگر نظر دوڑائیں تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ آج کل کے بچے، آج کل کے نوجوان بہت زیادہ بے باک، خود اعتماد اور آؤٹ سپوکن ہیں۔ اب یہ سب کچھ ہونا بذات خود کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اگر ان کی صحیح رہنمائی کی جائے گی تو یہی اصل طاقت بن سکتی ہے۔ مگر مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں پر سیکھنے کا شوق، علم حاصل کرنے کا جذبہ ادب سے خالی ہو جاتا ہے، جہاں پر سوال اعتراض بن جاتا ہے اور جہاں اظہار رائے بد تہذیبی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں کھلے عام دیکھتے ہیں کہ نوجوان بڑوں کی بات کاٹ دیتے ہیں۔ اختلاف رائے کو بدتمیزی ہی نہیں سمجھا جاتا بلکہ اس پر فخر کیا جاتا ہے۔ علم اور حکمت کے بجائے فریڈم آف ایکسپریشن کو اصل قدر سمجھ لیا گیا ہے، جبکہ یہ ہمارے اسلاف کا طرز عمل اس کے بالکل برعکس تھا۔ صحابہ کرام علم رکھتے ہوئے بھی یہ کہنے میں فخر محسوس کرتے تھے، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ وہ جب علم کی مجالس میں بیٹھتے تو اپنی آواز دھیمی کر لیتے تھے، نگاہیں جھکائے رکھتے تھے اور بڑوں کے سامنے خود کو نمایاں کرنے سے گریز کرتے تھے۔ اور یہ خاموشی کمزوری نہیں تھی بلکہ علم کے وقار کی علامت تھی۔ لیکن یہ بھی بات بہت اہم ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ یہ صرف ہمیں نوجوانوں کو ادب سکھانے کا درس نہیں دیتی بلکہ بڑوں کا کردار بھی سکھاتی ہے۔
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز ہمیں بتاتا ہے کہ نوجوانوں کو اعتماد دینا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کی صلاحیت کو پہچاننا، یہ بزرگوں کی ذمہ داری میں شامل ہوتا ہے۔ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو وہ خاموش رہتے، مگر انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ احساس دلایا کہ اگر تم بول دیتے تو مجھے اس سے بہت خوشی ہوتی۔ اب یہی بیلنس ہے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ نوجوان کیسے ادب اور احترام کے ساتھ بزرگوں سے ہم کلام ہوں، اور بزرگ کیسے نرمی، حکمت اور حوصلہ افزائی کے ساتھ ان کی باتوں کو سنیں۔ یہی وہ بیلنس ہے جس سے صحت مند خاندان وجود میں آتے ہیں، مضبوط تعلیمی ادارے تشکیل پا سکتے ہیں، اور ایک با اخلاق، مہذب اور متوازن معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اب ہم نے خود سے یہ سوال کرنا ہے کہ ہم بحیثیت انسان اپنی گفتگو میں کیا واقعی بڑوں کا احترام ملوث خاطر رکھتے ہیں، اور کیا ہم اپنی اگلی نسل کو ادب کے ساتھ اظہار رائے کا ماحول فراہم کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ادب، حکمت اور اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اسلاف کے اخلاق کو سمجھنے اور اپنانے والا بنائے، اور ہمارے گھروں، معاشرے کو احترام اور رحمت سے بھر دے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره